بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور متعلقہ مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ پچھلے کوئی تقریباً 24 گھنٹوں میں بڑی ایک دلچسپ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور وہ ابھی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ ہے امریکہ کا الیکشن اور اس کا پاکستان پر اثر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس کے نتیجے میں جیل سے باہر آ جانا، کیا کوئی کنیکشن اس میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی بڑی بریف سی لیکن دلچسپ سی ایک کہانی ہے کہ یہ حکومت مختلف مواقع پر عمران خان صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ سے کمپیئر کرتی رہی ہے۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی کچھ ساتھی ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان صاحب سے کمپیئر کرتے رہے، اور اس کے بعد ان سرپرائزنگ موو ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کی دوڑ میں آ گئے، اور پھر ایک مزید سرپرائزنگ موو کے نتیجے میں وہ صدری بن گئے۔ ظاہر ابھی آفیشلی تو بننا ہے 20 تاریخ کو، لیکن بن تو گئے، فار آل دا پریکٹیکل پرپز حلف لینا ہے 20 تاریخ کو۔ تو یہ کیا معاملہ ہے اور میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ذرا پہلے ابھی دیکھیے کہ یہ حکومت کس طریقے سے مختلف انداز سے خان صاحب اور ٹرمپ کو نہ صرف کمپیئر کرتی تھی بلکہ اپنے الفاظ میں کہتی تھی کہ دونوں ایک ہی مزاج کے برے سیاستدان ہیں۔ دیکھیے کتنا سیریس لیتی ہے، کیونکہ ملک میں ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا، یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، یہ بڑے خوش ہو گئے۔ وہ ہے یہ امریکن پریزیڈنٹ، جیسے ہمارے پاس عمران خان ہے وہاں امریکن پریزیڈنٹ ہے۔ ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا۔ ٹرمپ کا بھی امتحان ہے کہ کیا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جب انہوں نے کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، کیا یہ ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ تھا؟ ٹرمپ کو تو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کی وجہ سے ان عدالتوں نے سزا دی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے۔ یہاں تجزیے یہ شروع ہو گئے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں۔ مشاہد حسین سید صاحب، جن کی کوئی سیاسی وابستگی تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کے رکن نہیں ہیں وہ، بلکہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، یعنی سینٹ میں رہے، انہوں نے عالمی امور کے ماہر سمجھ جاتے ہیں، انہوں نے متعدد مواقع پر ان دونوں چیز کو کنیکٹ کیا۔ انہی میں سے ایک موقع آپ دیکھیے۔ سیاسی قیدیاں رہا کیا جائے بشمول عمران خان۔ اس سے پہلے کہ کوئی ٹیلی فون کال آیا، 5 نومبر کو الیکشن ہے امریکہ میں، اگر ٹرمپ جیت جائے اور پھر ایک کال آیا وہاں سے، تو کال سے پہلے آپ خود فیصلے کر لیں۔ اس میں ایشو کسی پرسن یا پارٹی کا نہیں ہے، ایشو پاکستان کا۔ یعنی ابھی تو الیکشن ہوا نہیں تھا تب مشاہد صاحب پریڈکٹ کر رہے تھے، اور پھر جب ظاہر الیکشن ہو گیا تو وہ پھر ان کے اس دعوے میں مزید جو ہے وہ اپنے طور پر جان آ گئی، انہوں نے مزید زور کے ساتھ اس کی تکرار کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس میں بھی بات شروع ہو گئی، کارکنان میں تو ہو ہی رہی ہے، لیڈران میں بھی ہو گئی۔ لطیف کوسا صاحب نے کہا نومبر میں عمران خان باہر ہے، نومبر میں الیکشن تھا نا، نومبر میں عمران خان باہر ہے۔ دیکھیے کیا نومبر میں خان صاحب آ جائیں گے، بڑے کانفیڈنٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں آ جائیں گے خان صاحب۔ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 نومبر کو آ رہی ہے نا حکومت امریکہ میں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں 100% ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے تو عمران خان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ جیلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو کہیں گے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو انسانی حقوق کے قوانین ہیں بین الاقوامی، ان کی پاسداری کرے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ ایسے میں پچھلے 24 گھنٹوں میں تو دلچسپ چیز ہوئی، وہ کیا ہوئی؟ رچرڈ گرینل ایک صاحب ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں ظاہر ہے، اور امریکہ کے بااثر افراد میں ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہیں۔ انہوں نے 26 نومبر کو جب یہ پی ٹی آئی سڑکوں پہ تھی ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا واچ پاکستان میں نظر رکھیے، امریکہ سے ٹویٹ آ رہا ہے، دیر ٹرمپ لائک لیڈر، ان کا جو ٹرمپ کی طرز کا ایک لیڈر ہے، is in prison on phony charges and the people have been inspired by the US red wave. Stop the political prosecutions around the world. دنیا بھر میں ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے کہ جو سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، اس کو ختم کرنا ہے ہم نے۔ یہ کہہ رہے ہیں رچرڈ گرینل۔ اب کمال یہ ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا جس میں انہوں نے کہا اس کے کچھ دنوں بعد، I am pleased to announce Richard Allen Grenell as our presidential envoy for special missions. اور پھر انہوں نے ایک پوری لمبی ایک تقریر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، گویا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا اسپیشل مشنز کے لیے، خصوصی مشن کے لیے انوائے بنا دیا انہی صاحب کو جن کا نام تھا رچرڈ گرینل۔ اب پی ٹی آئی میں ایک ڈسکشن ہو گئی کہ جناب یہ کیا، یہ تو کمال ہی ہو گیا، یہ آدمی تو کہہ چکا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور اب دیکھیں یہ اب عہدے پر بھی آ گیا۔ لیکن بہرحال ایک سوال تھا کہ عہدے پر آنے سے پہلے کی بات اور ہوتی ہے، عہدے پر آنے کے بعد کی بات اور ہوتی ہے۔ کل کمال ہو گیا، ان کی وہ ایک شناخت ہے، ان کی وہ ایک ہم جنس پرست ہونے اور اس حوالے سے باتیں ہوتی ہیں۔ تو پاکستان میں ٹی وی چینل نے، جیو نیوز نے خبر لگائی تھی کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر، تو اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے لکھا، آئی ول سے اٹ اگین، فری عمران خان۔
یہ کہا رچرڈ گرینل نے کل. ابھی اس چیز میں سب ورطہ حیرت میں مبتلا ہی تھے اور ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد یہ ایک اور صاحب ہیں, ان کا بھی آپ ٹویٹ ابھی اسکرین پر دیکھیں گے, یہ یو ایس ریپرزینٹیٹیو ہیں, الیکٹ ریپبلکن کے ہیں, انہوں نے بھی اسی ٹویٹ کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی لکھا فری عمران خان. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک اور صاحب ہیں, آر او کھنہ, یو ایس ریپرزینٹیٹیو ہیں, کانگریس مین ہیں, روہت کھنہ, انہوں نے لکھا دس از بائی پارٹیزن فری عمران خان, انہوں نے بھی یہی بات دہرا دی. ابھی یہ سب چل رہا تھا کہ اتنے میں یو ایس ریپرزینٹیٹیو ہیں, کانگریس مین ہیں جان جیمز, انہوں نے پورا ایک لیٹر لکھ ڈالا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کو ختم کیا جائے, اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی ٹویٹ بھی اس کے حوالے سے کر دی کہ جناب یہ حکومت جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اب بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے, آپ کو یاد ہے کہ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ہماری حکومت امریکہ نے گرائی, بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں, یہ امریکہ کے آگے لیٹ جاتے ہیں. بات ابھی پہنچی یہاں تک کہ ایک تو یہ سارا پس منظر ہے, اور اب باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک عجب دلچسپ منظر یہ بھی ہے کہ مختلف لوگ جن کی ظاہر ہے ایک ٹلٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف, وہ ان حضرات کو کوٹ کر کے جیسے شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے بارے میں رچرڈ گرینل آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آپ کے بارے میں یہ کہتی تھی. یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. ابھی ہم ذرا آغاز یہیں سے کرتے ہیں معزز مہمان سے, پھر آج کے کچھ اور موضوعات بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب شیر افضل مروہ صاحب, انہوں نے آج پارلیمان میں بڑی زوردار تقریر کی ہے جس کو سراہا گیا ہے, جس کو تازہ ہوا کا جھونکا کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, اس پہ بات کریں گے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم بادامی صاحب, بہت نوازش سر, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ سر. پہلے ذرا یہ جو منظرنامہ میں نے بتایا اس پہ تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور ظاہر اس پہ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر وہ جو آپ کا موقف ہے کہ جناب امریکہ نے ہماری حکومت گرائی, اور ظاہر ہے اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے, امریکہ کون ہوتا ہے یہاں کسی حکومت کو گرانے والا, تو یہ منظر کیا خوشکن ہے کہ جناب واضح طور پر امریکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا یہ ایک لیڈر ہے, یہ بے گناہ قید ہے, آپ مہربانی کریں آپ اس کو نکلوائیں. وہ یہ حلال مداخلت ہوگی کیا اگر ہوئی تو؟ بہت شکریہ بادامی صاحب. یہ جو آپ نے تمام بیانات کوٹ کیے اور ان حضرات کا نام لے کے, جی بلکہ میں نے خود آج ری ٹویٹ کیا ہے رچرڈ صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے فری عمران خان کے حوالے سے دیا, جو جیو نے جو الفاظ ان کے متعلق کہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ اس دفعہ جو آ رہا ہے وہ ایک دوسری شکل میں آ رہا ہے. لاسٹ ٹائم اور اس ٹائم کے ٹرمپ میں یہ فرق ضرور ہوگا کہ ان کی کوشش یہ ہے, جس طرح اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں بتایا اور اب تقاریر میں کہا کہ میں دنیا کو پرامن دیکھنا چاہتا ہوں, انسانی حقوق اور ان کی پامالی جو ہیں وہ جہاں تک ممکن ہو سکے گا امریکن انتظامیہ انشور کرے گی کہ دنیا میں نہ ہو. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, اس میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خان صاحب کی حکومت گرائی گئی سائفر کے نتیجے میں, اور سائفر ایک حقیقت ہے جس پہ خان نے ٹرائل بکتے اور ٹرائل میں وہ الٹیمیٹلی بری ہوا. اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت کی بائیڈن انتظامیہ نے جو پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کو جو ہے خان کی حکومت اٹھانے کے لیے استعمال کیا, اور جس کے بعد جو ہے امریکن آشیرواد کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتنا وسیع پیمانے پہ جو ہے کریک ڈاؤن ہوا جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور اگر یہ پشت ان کو حاصل نہ ہوتی تو شاید یہ اس حد تک نہ جاتے. پاکستان تحریک انصاف جب الیکشن امریکہ میں ہو رہے تھے تو واضح طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہوں نے اپنے ٹویٹس میں, اپنے بیانات میں ٹرمپ کو جو ہے خان کی طرف انکلائنیشن رکھنے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہونے لگے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 20 نومبر کے بعد جو ہے امریکہ کی جو پشت پناہی حاصل تھی پی ٹی آئی کی طرف پالیسی کی جانب, وہ پشت پناہی جو ہے نہ کہ صرف ختم ہوگی بلکہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں خصوصاً بائیڈن انتظامیہ کے افسران کی جانب سے, شاید اس کا بھی نوٹس لیا جائے گا.
اور یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس حد تک کسی ساورن اسٹیٹ کے معاملات میں مداخلت اور وہ بھی میلافائڈی وجوہات کی بنا پہ کیا کوئی امریکن قوانین کے تحت کوئی جرم تو کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا ہے. اور یہ سب جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائیں اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ امریکن کے اشارے جو ہیں وہ یہاں پہ بالکل جادو منتر کی طرح چلتے ہیں. امریکن نے تو اب واضح کر دیا مسٹر رچرڈ جو ہیں وہ ایک آفس ہولڈر ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حکومت کی پالیسی کے برخلاف کوئی اظہار رائے کر سکے جس طرح کھلا الفاظ میں انہوں نے کہا ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ بات یہاں پہ ہی ٹھہرے گی. شاید اس سے بہت کچھ بڑھ کے جو ہیں امریکن نئی انتظامیہ کی طرف سے متوقع ہیں اور وہ اس وجہ سے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اب یہ بات نکلی ہے تو اب دور تلک جائے گی. کتنا دور؟ اس کا نقطہ انتہا کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, آپ کے تجزیے میں؟ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شاید اب جو ہماری انتظامیہ ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہیں یا حکمران جماعت ہیں, ان کو بھی احساس ہے کہ ایک بہت بڑا ان کا اتحادی جو ہے اس کا دور ختم ہو گیا ہے اور اب جو نیا ہے وہ ان کا اتحادی بن نہیں سکتے چاہے وہ اتنی ہی کوشش کریں. وہ بالکل آپ کو آواز آ رہی ہے میری مرو صاحب؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر یہ اس سطح کے آدمی کا ایک ٹویٹ آیا ہے تو اس کی ذاتی رائے نہیں ہوگی بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی رائے اسی طرز کی ہوگی. دوبارہ میرا خیال ہے ملا لیں. مروت صاحب کو ہماری آواز شاید نہیں جا رہی. دوبارہ مروت صاحب کو جن کی آپ نے یہ رائے سنی. اور اسی دوران اگر ہم اپنے یہ اگلے موضوع کی طرف بھی بڑھیں تو آج ایوان میں شریف المروت صاحب بہت زیادہ زیر بحث رہے. آج نیشنل اسمبلی کا ایک بڑا مختلف سیشن ہوا کہ جس میں حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی اور نسبتاً ایک بہت بہتر ماحول میں بات ہوئی کہ جہاں پر دونوں سائڈ سے مفاہمت کی, مذاکرات کی اور اس طرز کی باتیں کی گئیں اور اس میں بھی شریف المروت صاحب بہت زیادہ ہیڈ لائنز میں رہے. پہلے ذرا آپ دیکھیں کہ آج کے اسی نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے مذاکرات کو لے کے شریف المروت صاحب نے کیا کہا. پہلے یہ دیکھیے گا. اس ایوان میں ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے نیشنل اسمبلی نہیں ہے, کئی سوتنے آپس میں لڑ رہی ہے. کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ٹی او آرز ڈسکس ہی نہ کریں اور ان ٹی او آرز کو لے کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں کہ یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں. پوری قوم کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں. میرے نون کے دوستوں, آپ کے لیے محترم پیپل پارٹی کے جو ممبران اسمبلی موجود ہیں, ایم کیو ایم کی بھی, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں؟ کیا ہمارے ٹی او آرز ہونے چاہیے؟ اگر ملک کی فلاح میں, پاکستان میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ پانی ڈالنے کے لیے اگر اپنا انا کے خول سے کوئی نکل سکتے ہیں. سو یہ کہا شریف المروت صاحب نے اور اس کو جناب خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی مرتبہ کوئی مثبت بات, کوئی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے, خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے. خواجہ صاحب نے کیا کہا ذرا دیکھیے, پھر مروت صاحب کی طرف جاتے ہیں دوبارہ. خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے پہلی دفعہ. دست بدستہ جو ہے درخواست ہے, یہ چیزیں محبت سے اور پیار سے بڑھتی ہیں, دھمکیوں سے نہیں بڑھتی. آپ بار بار اسلام آباد پہ حملہ کریں, ساتھ کال دیں سول نافرمانی کی, اور اس کے بعد کے مذاکرات بھی ہونے ہیں. یہ گن پوائنٹ کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. ہماری اس جنگ کے اندر نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. پارا چنار یہ اسی جنگ کی کیجولٹی ہے. مذاکرات کی باضابطہ شروعات نہیں کی. سو یہ آپ نے بڑی ایک ایسی بات کی ہے مروت صاحب آج جس کو پذیرائی ملی ہے اکراس دا بورڈ. میں یہ سوال بھی ہے اور شاید کامنٹ بھی ہے کہ یہ آپ نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے جب آپ نے کہا کہ بھائی پہلے ہم آپس میں چیزیں طے کر لیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی چلے جائیں. چونکہ اگر فرض کر لیجئے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر دونوں یہ آپ لوگ ایگری کر بھی لیتے ہیں کچھ چیز پر اور وہاں سے رضامندی نہیں ہوتی تو پھر اٹ ول بی ایز گڈ ایز نتھنگ, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ نے کوئی اپنے طور پر ایک حقیقت پسندی کی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھائی ہم پہلے ان سے بھی بات کر لیں اور اس کے بعد مذاکرات کو آگے بڑھائیں, ایسا ہی ہے؟
میں نے جو بات کی ہے نا یہ حقیقت ہے اور اس کو ماننا ہی ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا بڑا ہی کلیدی کردار ہے ایسے تمام معاملات میں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پہلے سے ہی ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً مذاکرات کرتی آئی ہے. حالیہ مذاکرات 22 نومبر کو شروع ہوئے جو 25 نومبر کی رات تک جاری رہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش محسوس ہو رہی ہے کہ وہ ان معاملات کو جو ہے مذاکرات کی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اشارے ہیں, آپ کے پاس وجوہات ہیں اس بات پہ یقین کرنے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات سے معاملہ حل ہو. انہوں نے ہمیں انگیج رکھا ہے, انہوں نے ہم سے مذاکرات کیے ہیں اور ان کی ولنگنس تھی. خان کی رہائی پہ 15 سے 20 دن کا انہوں نے میعاد مانگا تھا, تو لہٰذا ان کا ایسا ہو کیوں نہیں پایا؟ جو بعد کے معاملات ہوئے جس کی ذمہ داری پھر بعد میں خان صاحب نے اپنے اوپر لے لی, وہ آپ کے نوٹس میں ہیں کہ خان کی کال ڈی چوک کے لیے تھی. ورکر جو ہیں وہ ایک مائنڈ بنا کر آئے ہوئے تھے اور ایک موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو موجود ہیں کہ علی امین خان جو اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی تو تکار ہوئی. ہماری قیادت کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہم یہ 20 دسمبر کی تاریخ بتائی تھی انہوں نے کہ خان کو اس تک چھوڑ دیا جائے گا. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کا لحاظ کر لیں اور ڈی چوک نہ جائیں, لیکن ورکرز جو ہیں جس انداز میں تلے ہوئے تھے اور پھر جو ہوا بالخصوص جو 26 نومبر چنگی میں جو ہیں جانے گئی اور جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ ان حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے اشتعال کے حال میں یہ گولی چلائی اور جس کے بعد جو ہیں وہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے. یعنی اگر اس رات کچھ بھی ایسا ہو جاتا کہ ورکرز وہاں تک نہ جاتے اور یہاں اشتعال نہ بڑھتا تو عجب نہیں تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں خان صاحب رہا ہو چکے ہوتے. جی بالکل, ایک چھوٹی سی کال جو ہے وہ بھی اگر ملا دیتے تو شاید یہ واقعات نہ ہوتے, اتنی قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید اب ان کو بھی احساس ہے کہ کچھ حد سے زیادہ زیادتی ہو گئی پی ٹی آئی کے ساتھ, کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے لاشوں کو چیلنج کیا کہ لاشیں نہیں ہیں, اسپتال میں شواہد مٹانے کی کوشش کی گئی. یہ جو بھی ہوا بہت ہی ایک ناخوشگوار اور ایک افسوسناک ایپیسوڈ ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود جو ہے ہم اب یہ ریئلائز کر رہے ہیں, آپ اگر ٹرمپ کے فیکٹر کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اس کے کانسیکوینسز کو آپ پاکستان کی سیاست پہ اثرات جو ہیں وہ ایک ان کو مد نظر نہ رکھیں تو پھر ہم رہ جاتے ہیں. اور یہ جو یہاں مقامی پلیئرز ہیں تو دو صورتیں ہیں, یا تو ہم دوبارہ احتجاج کریں. صحیح ہے. اور احتجاج میں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں, بالکل سن رہا ہوں. ہم دوبارہ احتجاج کریں اور جس طرح 12 لاش رات اگر لوگوں کو ڈسپرس کرنے کے لیے 12,000 لاشیں بھی گرانا پڑتی تو شاید گرا دیتے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم دوبارہ احتجاج میں جائیں گے اور ایسی صورتحال سے دوبارہ بھی سامنا ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا, کیونکہ اگر گولی کے آگے ہم اپنا کے احتجاج سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں تو جمہوریت اور سیاسی جدوجہد اور مزاحمت اور جو بنیادی حق ہے آرٹیکل 16 کے تحت حق احتجاج, اس سے تو پھر کسی پارٹی کا کوئی سیاسی مستقبل ہی نہیں ہے. بالکل. لیکن مروان صاحب یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کہا گیا تھا کہ 20 دسمبر تک خان صاحب کو رہا کر دیں گے, اس کو بہت سارے لیڈران آپ کی صفوں میں سمجھتے ہیں کہ ایک لارا لگایا تھا ایسے ہی. آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات سچی دے مینٹ اٹ؟ انہوں نے کہا تھا کہ تب تک آپ دھرنا دے دیں سنجانی کے مقام پہ جب تک خان نہیں آتے ہیں. یہ ساتھ میں پیشکش تھی. تو پھر تو گویا ایک اچھا ایک موقع ضائع ہو گیا, کسی کی بھی غلطی اس ڈیٹیل میں جائے بغیر, لیکن ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا نا. میرا خیال ہے کہ
ہم نے بھی ضائع کیا، لیکن پھر جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ پھر ظلم و بربریت تھی. اتنی بڑی سزا نہیں بنتی تھی کہ ڈی چوک کو مقتل بنا دیتے. اب یہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان واٹ ایور ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یار اب ذرا بھائی مہربانی کریں، ذرا انداز الفاظ تھوڑا ہلکا رکھیں، ہم بھی یہاں سے ٹیمپریچر کم کرتے ہیں. یہ آپ کو تجویز معقول لگتی ہے؟ انتہائی معقول ہیں. اس میں تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں بلو دا بیلٹ جو ہیں جا رہی ہے، گفتگو، سوشل میڈیا کا استعمال، یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے، لیڈروں پہ جو آوازیں کسے جاتے ہیں، یہ جو بیہود کی سیاست میں آ گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کوئی پاکستانی، کوئی محب وطن پاکستانی جو ہے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے. ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ ایسے راہوں پہ گامزن ہو گئے ہیں کہ نفرت جو ہے وہ افراد کے بعد اب پارٹیوں اور پارٹیوں کے بعد اب اداروں کی جانب جو ہے اس کا رخ ہو گیا ہے. تو لہذا گولی چل گئی ہے. نازک حالات پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. آلریڈی سرحدوں پہ ہماری صورتحال ٹھیک نہیں ہے، ملیٹنسی بہت بڑھ گئی ہے ہمارے علاقوں میں. تو ایسے حالات میں جب ہماری معیشت کا جو ہے دار و مدار صرف اور صرف قرضوں پر ہیں، تو کیوں کر یہ نہ سوچ لیا جائے کہ آئیں مل بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچیں. اور مروہ صاحب یہ بات بھی ٹھیک ہے نا، میں تو معلومات کی بنیاد پہ جانتا ہوں، آپ بتائیے آپ اتفاق کرتے ہیں سے کہ نہیں، کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سارے سینئر رہنما بھی وہ کچھ رائے رکھتے ہیں، ذرا معتدل قسم کی رائے رکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار بالکل آل آؤٹ نہیں جانا ہے، لیکن اس رائے کے برملا اظہار سے اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بڑی گالیاں پڑیں گی، گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے سب، اس لیے یار چپ ہی رہو. یہ ایسا ہے؟ میں اس سے کچھ زیادہ بڑھ کے کہوں گا کہ سپرب میجارٹی یہ رائے رکھتی ہے. سپرب میجارٹی یہ رائے رکھتی ہیں کہ ہمیں جو ہے تھوڑا سا جو ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بہت سارے معاملات پہ ہمیں جو ہے نظر ثانی کرنی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ بھی اب سوچنا ہوگا کہ ہم ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا بوجھ خان صاحب پہ ڈالتے ہیں، ہر چیز کے لیے ان کی طرف دیکھتے ہیں. اصولی طور پہ آج جو میں آج بولا ہوں تو یہ میرا ایک انیشیٹو تھا. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ میں پارٹی کے میٹنگ میں لے جاتا اور اس سے خان کے ڈر کی وجہ سے شاید کوئی اتفاق نہ کرتا یا کوئی مجھے شکی، اب جو ہے سوچ خان نے مذاکراتی کمیٹی بنا مینڈیٹ دے دیا تو پھر مذاکراتی کمیٹی کو اپنا اختیار مکمل. لیکن مروہ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اب دو لوگ جائیں، وہ خان صاحب کے کان میں کچھ کہہ دیں اور خان صاحب پھر یہ رائے قائم کریں، یار دیکھو مروت لیٹ گیا یار، کیا یار اتنا ڈرپوک ہو گیا یار، مروت منتیں کر رہا ہے یار حکومت سے کہ یار جو ہے وہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں. انہوں نے 12 بندے گرا دیے اور مروت کہہ رہا ہے کہ یار ہم اپنے بیانات حل کر کے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں. بات یہ ہے کہ خان کو ویسے تو معلوم ہے کہ مروت کتنا ڈرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی خان کے کان میں کہہ دے، یہ چیز کا ادراک پوری قوم کو ہونا چاہیے کہ جو باتیں خان تک پہنچتی ہیں عموماً وہ ایسے اذہان سے نکلتی ہیں جن کے پیچھے لوگوں کے اپنے بھی مفادات ہوتے ہیں، اور اسی طرح انفارمیشن جو ہے جو ان تک پہنچتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہیں. ان حالات میں جو ہے قیادت پہ بڑی باری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ خان کے سامنے موقف پیش کرتے وقت پرزور انداز میں جو ہے کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب کی کوشش کیا ہے، ہم نون کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے یا ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھیں گے جنہوں نے 2 سال میں ہمارے ساتھ وہ ظلم جبر کیا، یا ہم اپنے خان کو نکالنے کی فکر کریں گے اپنے سیاسی قیدیوں کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور اس قیادت کو آپ ایک داد دیں. یہ جو قیادت ہے جس کو زیادہ تر اپنے سوشل میڈیا سے بھی گالیاں پڑتی ہیں اور یہ وہ قیادت ہے جس نے تمام تکالیف برداشت کی، کاروبار بند ہیں،
تقریباً 90% MNAs جو ہیں جو ایوان میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے کاروبار جو کاروباری لوگ ہیں ان کے کاروبار بند ہے. کسی کے کارخانوں سے میٹر لے گئے ہیں, کسی کا نوٹس دیا ہے, کسی کو سیل کیا ہے, بہت باری قیمت. پھر ہمارے MNAs جو ہیں ان کے بچے ان کو اغوا کیا گیا. اور ابھی اعظم لکھوی صاحب جو ہمارے قصور سے MNA ہیں 10 دن کے بعد جو ہے اور مار بھی کہی تھی انہوں نے جب ان کی جب پہلی دفعہ ہم ان سے ملے تو اس کے چہرے پہ جو ہے تشدد کے نشانات تھے. یہ ہر لیڈر نے بکتا ہے. تو لہٰذا یہ قیادت اس رویے کی جو ہے وہ حقدار نہیں ہے کہ ان پہ شک کیا جائے یا ہر طرف سے کبھی کمپرومائز کی جو ہے الزامات لگتے ہیں. یہ ساری کوشش علی امین خان جو ہیں, علی امین خان میں آپ کو بتاؤں میں اس کا وکیل تھا. انہوں نے جو تشدد سہا ہے اس کے نکالے گئے, ان کے بال کاٹے گئے, ان کو 36 گھنٹے جو ہیں وہ ہتکڑیاں جو ہیں اس میں ڈال کے باندھے گئے اور 36 گھنٹے تک اس انداز میں ان کو ٹریول کرایا گیا. ان کے زمینیں آج بھی بند ہیں ساری. نیب کے بہت سارے مقدمات ان پہ یہ درے گئے اور یہی حالت اسد قیصر کی ہے. ان کے 14 اسکول کالجز جو ہیں میں اس میں وکیل تھا, وہ جناب علی بند کیے گئے, بچوں کی تعلیم جو ہے ضائع کی گئی. لیکن یہ سب آج بھی معطوب ہو جاتے ہیں اکثر اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں. سر بالکل ٹھیک ہے. آخری ایک دو باتیں, آپ کو لگتا ہے ان حالات میں اگر خان صاحب سے ایک ملاقات کا موقع مل جائے, ان کو یہ رائے دی جائے اور ان کی طرف سے یا ان کی جانب سے کوئی اور بندہ یہ کہہ دے, کچھ اس طرز کا بیان آ جائے جیسے بشرا بی بی نے کہا نا, اداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب خان صاحب میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ واپس آ کر انتقام نہیں لیں گے, میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں کریں گے. اگر اسی طرز کا بیان, اس سے ملتا جلتا بیان وہ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بھی آ جائے تو اس سے بھی مذاکرات کے ماحول کی راہ مزید ہموار ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی جو ہے بات نہیں ہے. سیاسی مخالفین سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی میں سے کسی نے انتقام کا نعرہ لگایا تو اس شخص کے خلاف سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا. ہم انتقام کی بھی, اگر پہلے بھی نون کے ساتھ کوئی برا رویہ ہوا ہے, میں نے اس وقت بھی ان کی مذمت کی تھی اس رویے کی. یہ انتقام کی سیاست سے نکلنا ہوگا. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے سوائے اس کے کہ قوم جو ہے وہ سیاستدانوں کو ایک ایسے روپ میں دیکھ رہی ہے جو روپ کبھی بھی ان کو زیب نہیں دیتا ہے. اگر ضرورت پیش آئی تو شاید خان صاحب جو ہیں وہ ایسا بیان دینے میں جو ہے کوئی اس میں دیر نہیں کریں گے, نہیں ہچکچائیں گے. اور سر رانا ثناء اللہ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ دیکھیے اسپیکر ہاؤس ہے, ایک آفس ہے, آپ ایک باقاعدہ درخواست یا پیغام تو دے دیجئے کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ بات معقول ہے, آپ سمجھتے ہیں ایسا کر لینا چاہیے پی ٹی آئی کو آج کل میں ہی؟ میرا خیال ہے کہ رانا صاحب کو علم ہے پہلے سے ہی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بلکہ اسپیکر صاحب جو ہیں ایاز صادق صاحب, ان کو پی ٹی آئی کی صفوں میں بڑے ہی رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے. ان کا جو ایوان کے اندر رویہ ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا سہرا جو ہے ایاز صادق کے سر سجے گا. اوکے. اور پی ٹی آئی نے باقاعدہ ان تک پیغام پہنچا دیا, اس کو ہم آفیشیلی کہیں گے, آفیشیلی اپروچ کیا ہے کہ صاحب یہ کمیٹی ہے ہمارے چیئرمین کی طرف سے نامزد اور ہم حکومت سے بات چیت کے خواہاں ہیں, یہ عمل کر لیا ہے پی ٹی آئی نے؟ جی میں اتنا کنفرم کر سکتا ہوں کہ مذاکرات تو فی الحال شروع نہیں ہوئے ہیں, لیکن اسپیکر صاحب جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہیں وہ اس مذاکرات کے عمل کے حوالے سے رابطوں میں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے 2-3 ایام میں بالخصوص جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ہماری کوشش ہوگی کہ خان صاحب کے دل میں جو ہے نرم گوشہ پیدا کر دیں تاکہ مذاکرات کسی بھی سٹیج پہ ناکامی کا شکار نہ ہو. اور آخری سوال سر, یہ تجویز بھی دیں گے اگلی ملاقات میں خان صاحب کو کہ سر فی الحال ابھی ایک ماحول بنا ہے تھوڑا سا, فی الحال ذرا سول نافرمانی کی تحریک والی بات فی الحال ذرا روک دیں, دیکھیں ماحول کیا بنتا ہے, پھر آگے جا کے دیکھیں گے. ابھی یہ نہ کہیں کہ اچھا میں دیکھتا ہوں 1 ہفتے بعد دے دوں گا تاریخ, ابھی فی الحال چھوڑ دیں ذرا اس کو کچھ دنوں کے لیے. دیکھیں فیصلہ تو خان صاحب کا ہوگا. وہ اگر کہیں گے کہ سول نافرمانی
کی تحریک جو ہے اس پہ عمل درآمد شروع کر دے تو کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہوگا. بالکل. لیکن آپ کی رائے ہوگی کہ فی الحال موقوف کر دیا جائے, آپ کا مشورہ ہوگا خان صاحب کو؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ شاید جتنی بھی قیادت ہیں وہ سب کی یہ رائے ہیں کہ فی الحال جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ملتوی ہو جائے. رائٹ. تھینک یو سر, بہت نوازے بشیر احمد مروت صاحب کی آپ نے تفصیلی رائے سنی ان مختلف حوالوں سے. بڑا واضح طور پہ ایک چینج آف مائنڈ, چینج آف موڈ پی ٹی آئی میں نظر آتا ہے. اب یہ جائے گا کس جگہ پہ وہ دیکھتے ہیں. بریک کے بعد ایک اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں. مدارس سے متعلقہ بل سے متعلق مولانا صاحب اور حکومت کے درمیان کیا پیش رفت ہوئی ہے, اس متعلق آج جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا. فلور آف دا ہاؤس پہ دیکھیے. حالات خواہ بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں. ایک واضح موقف دے دیا ہے کہ یہ ایکٹ ہے اور ہم اس کو ایکٹ تسلیم کرتے ہیں اور نوٹیفیکیشن کا مطالبہ کرتے ہیں. چاہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو, جتنی بھی ان کے اتحادی اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, سب کی کمٹمنٹ ہے, سب کا ووٹ ہے جو طے ہوا ہے. ہم اسی بات پر زور دینا چاہتے ہیں اور ہر قیمت پر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. اگر اس سے آگے پیچھے معاملہ گیا تو یقیناً ایوان نہیں میدان میں فیصلہ. اس ضمن میں کل ایک اور اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس جو ہوئی تھی علماء کرام کی اور وزراء کرام کی یا وزراء صاحبان کی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب مولانا صاحب ہوتے کون ہیں؟ مولانا صاحب سیاست کے نمائندے ہیں, مولانا صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں. مدارس کے نمائندے تقی عثمانی صاحب, مدارس کے نمائندے مفتی منیب الرحمان صاحب. لیکن کل ایک پلیٹ فارم پہ مفتی تقی عثمانی صاحب دائیں جانب, مفتی منیب الرحمان صاحب بائیں جانب اور دیگر جامعۃ المنتظر اور دیگر علماء کرام نے مل کر پریس کانفرنس کی اور مولانا صاحب کے بیان پہ گویا مہر تصدیق سب کر دی اور اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا. اب یہاں سے آگے معاملہ کدھر ہے, اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ جناب کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں اور مولانا صاحب سے ظاہر بہت قریب ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. میں چاہ رہا ہوں کہ پچھلی باتوں کی تکرار رہا ہوں, اس لیے میں آگے کا ہی سوال کرتا ہوں. کل جب وہ پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد ہم نے علماء کرام کو جن کی دوسری رائے ہے ان کو لیا, طاہر اشرفی صاحب کو, کریم صاحب کو. تو انہوں نے یہ کہا, خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب اور حکومت کا جو بھی طے ہوا ہے, مولانا صاحب اپنے مدارس کو جس سے بھی رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں وہ کرائیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم سے یہ نہ کہا جائے اس بل کے نتیجے میں کہ صاحب آپ اپنی رجسٹریشن یہاں کے بجائے وہاں سے کرائیں کیونکہ بل منظور ہو گیا, کیونکہ ایکٹ منظور ہو گیا, ہم سے نہ کریں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کے لیے بھی تجویز قابل قبول ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی ان کے مدارس وہ جہاں بھی رجسٹریشن جو کرنا چاہیں کریں, ہم اپنے مدارس جو ہے وہ وہیں سے رجسٹریشن کرائیں گے جہاں سے اس بل سے متعلق ہمارا معاہدہ ہوا تھا؟ جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ اگر فرض کر لیں کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے نیچے نہیں آنا چاہتے اور وہ اس پروجیکٹ کے نیچے جانا چاہتے ہیں جو ریلیجس ایجوکیشن کے حوالے سے بنا ہوا ہے, اس میں کروا لیں, وہ ان کا آپشن ہے, کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا, آپ کو اس پر کوئی اعتراض؟ جی. لیکن اب یہ بتائیے اگلا سوال, کیا یہ عملی صورت ہے, یعنی کہ ایک ملک میں 100 مدارس ہیں, 50 یہاں سے رجسٹریشن ہے, 50 کی وہاں سے, یہ کوئی عملی صورت ہے یا مشکل ہو جائے گا؟ نہیں, مشکل اس میں نہیں ہوگا, اور یہ مشکل اگر ہوگا تو بھی پیدا جو ہے نا وہ سرکار کی طرف سے کی گئی ہے. وہ ایک پروجیکٹ کے نیچے اور ایک ریٹائرڈ حضرت کے نیچے وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو وہ اگر اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اور دوسرا جو ہے نا وہ انہوں نے پھر ایک پروجیکٹ بنا کے اس کے نام پہ, ریلیجس ایجوکیشن کے نام پہ, اس کو وفاق میں یہاں پہ ایک ریٹائرڈ صاحب کو سیکریٹریٹ میں آفس دے دیا اور ان کے نیچے سارا کچھ وہ بنایا. تو اگر وہ اس میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مشکل ہوگی تو ان کے لیے ہوگی, ہم اپنی رجسٹریشن کرائیں گے, ہم اپنے حسابہ ٹینڈر کریں گے, ہمارا بہل و وقوع آپ کو پتہ ہوگا, ہمارا ویزا, ہمارا آنا, ہمارا جانا, ہمارا نصاب, یہ سب کچھ جو ہے نا وہ پتہ ہوگا رجسٹرڈ سوسائٹیز ایکٹ کے انڈر. ٹھیک. اب اگر حکومت کہے کہ اس حوالے سے ایک پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلاتے ہیں انہی قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے, اور اگر میں باقی تکرار نہیں کرتا, مولانا صاحب نے تفصیل سے بات کی اور بتایا کہ کیوں وہ نہیں سمجھتے کہ اجلاس کی ضرورت ہے بلکہ ایکٹ بن گیا, بات ختم. تو اگر مشترکہ اجلاس بھی بلایا گیا اور آپ کو یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کے ہی موقف پہ مہر تصدیق ثبت کی جا رہی ہے, تو بھی آپ کو وہ مشترکہ اجلاس قبول نہیں ہوگا, آپ اس کو ایک اور ٹیکٹ سمجھیں گے گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں, بات ٹیکٹ کی نہیں ہے, بات ایک اصولی بات ہے. اصولی بات یہ ہے کہ کیا پیس میل میں آبجیکشنز ہو سکتے ہیں, یہ پہلی بات. آج آپ نے طاہر صاحب کی اسپیچ سنی ہوگی.
جی وہ پہلا اعتراض آیا تھا اسے کلمی غلطی قرار دے کے 28 کو وہ آیا تھا 28 اکتوبر کو اور 1 کو جو ہے وہ واپس چلا گیا. دوسرا اعتراض پہلی بات تو یہ ہوگی کہ دوسرا اعتراض کیا ممکن ہے پیس بیل میں آبجیکشنز ہو سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ کیا صدر 10 دن کے بعد جب 10 دن گزر جائے یعنی 13 کو انہوں نے پھر 13 نومبر کو انہوں نے دوبارہ انیشیٹ کیا ہے, کیا دوبارہ جو ہے نئے سرے سے انیشیٹ کر سکتے ہیں آبجیکشن؟ یہ دو کوشچن ہے. تو ہم نے پرنسپل جو ہے اسٹینڈ لیا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی جو اتنی مشکل اتنی نہیں ہے بہت زیادہ. مسئلہ آپ کو سر ایوان میں ہوتا حل نظر آ رہا ہے یا میدان میں؟ ہمیں جو حکومت جس طرف لے جانا چاہے اگر ایوان میں حل کر لیتی ہے تو ان کی مہربانی ہے, اگر ان کو شوق ہے میدان کا تو پھر ہمیں بھی اس سے انکار نہیں. وہ شوق بھی پورا کر دیں گے. اور آج کی تاریخ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ ایوان کے زیادہ قریب کھڑے ہیں یا میدان کے حالات کی طرف جاتے لگ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہمیں ایوان بھی نظر آ رہا ہے اور میدان میں بیچ رہے ہیں. اور سر آخری بات اس موضوع سے غیر متعلقہ وہ یہ کہ خود پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ٹیلی ویژن پر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن رہنماؤں بشمول مولانا صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اگر آفیشیلی مولانا صاحب کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی کیا تجویز ہوگی؟ مولانا صاحب کو جانا چاہیے اڈیالہ, ملنا چاہیے, یا فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر بھی پیغام رسانی تو ہو ہی رہی ہے؟ دیکھیے مولانا صاحب کے لیے میرا تو ظاہر ہے وہ لیڈر ہے, تو مولانا صاحب کے لیے وہاں پہ اڈیالہ جانا جو ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کبھی پارٹی نے فیصلہ کیا تو پھر کوئی دوسرے یا تیسرے درجے سے کوئی جو ہے نا چلا جائے اور وہ کوئی جو بھی بات ہوگی, ظاہر ہے اگر کوئی ایسی بات ہوئی, کوئی پیغام رسانی ہوئی تو زیادہ سیف ہو جائے کہ جو کچھ ہم میں سے کسی کو کہا جائے گا وہ مولانا کے پاس زیادہ سیف پہنچے گا, تو وہ امانت بالکل امانت کی وہ بات وہاں پہ آئے گی. تو مولانا کا خود جانا وہ کم از کم میری ذاتی رائے میں وہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر کہیں پہ اگر پارٹی یہ فیصلہ کر لے, شرط ہے اس کے ساتھ, پارٹی نے فیصلہ کیا پھر دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت چلی جائے وہ بہتر ہوگا. کیوں اچھا نہیں لگے گا وجہ؟ جانا میں نے کہا نا کہ میرے قائد ہیں. اللہ نہ کرے جیل کو ایک گرفتار قید ہونے تھوڑی جا رہے ہیں, ملنے جا رہے ہیں نا جیل. مولانا کس تو وہ یہ ٹھیک ہے ہمارے تک یہ باتیں چلتی ہے, مولانا کس اسٹیچر سے جو نا وہ مناسب نہیں ہو ان کے اسٹیچر کے حوالے سے کیونکہ میرا قائد ہے. اوکے, تو آپ بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جناب صاحب ہم سے بات کر رہے تھے مختلف حوالوں سے, آپ نے سنا. موونگ آن, آگے چلتے ہیں. اگلی سٹوری لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کا ایک علاقہ ہے جو کس طریقے سے پاکستان سے عملاً کٹا رہا کتنے لمبے عرصے تک, کہ جہاں سے کسی کو پاکستان آنا ہے پاکستان میں, یا جہاں سے پاکستان میں کسی کو جانا ہے تو بذریعہ افغانستان ہو کر آتا تھا. پھر ہم نے آپ کی خدمت عرض کیا کس طریقے سے پاکستان کا ایک علاقہ ہے جس کی ایک شاہراہ ہے, وہ شاہراہ نہیں سنبھالی جا رہی حکومت سے, اور کسی نے یہاں سے وہاں نہ ہوتا ہے تو پورے کانوائے کی صورت میں جاتا ہے, وہاں سے یہاں نہ ہوتا ہے تو کانوائے کی صورت میں جاتا ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. اور پھر حیران کن بات, پریشان کن بات, ہلا دینے والی بات, یہ 70 دن ہو گئے وہ روڈ جو ہم نے آپ سے اس دن تذکرہ کیا تھا, حکومت وہ ایک روڈ نہیں مینج کر پائی آج تک. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں اس واقعے کے بعد مزید بہت سارے واقعات ہوئے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی واقعات ہو رہے ہیں. اور وہ کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ آج میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں تو آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بچے مر رہے ہیں, غزہ کی بات نہیں, فلسطین کی نہیں, پاکستان, بچے مر رہے ہیں اس لیے کہ دوائیاں نہیں ہیں. تو آپ اس بات پہ یقین کر لیجئے. ایک روزنامے میں دی نیوز میں خبر چھپی کہ 19 بچے پارا چنار میں کرم میں مر گئے, جان سے چلے گئے کیونکہ دوائیں نہیں تھیں. آپ سوچئے ان کے ماں باپ کے کرب کا کیا عالم ہوگا. آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور جناب عبدالقادر پٹیل صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے. ظاہر وہ اسپیکر نہیں, لیکن پینل آف چیئرمین سے وہ ایک سارا سلسلہ ہے, اور اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کم از کم اس کا تذکرہ کیا. اور انہوں نے پھر کہا کہ میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ 19 بچے جان سے چلے گئے. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ہم ذرا قادر پٹیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم انہی سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کو کیا جواب ملا, کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں. اور جناب فیصل ایدھی صاحب, آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن, عبدالستار ایدھی صاحب کے صاحبزادے, ایدھی فاؤنڈیشن علم بردار ہیں انسانیت کی, وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. ہم فیصل ایدھی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ ذرا وہ وہاں پر کیا حالات دیکھ رہے ہیں, کیا معاملات ہیں. دونوں ہمارے ساتھ ہیں, میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جناب قادر پٹیل صاحب, سر بہت شکریہ, اینڈ آئی اپریشیٹ کہ آپ نے مسئلہ اٹھایا. مجھے آپ پلیز بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کو بتایا جائے حکومت کی جانب سے آفیشیلی کہ 19 بچوں کے مارے جانے کی خبر ٹھیک ہے یا نہیں, تو آپ کو جواب میں کیا آفیشیلی کنفرمیشن ملی ہے اس چیز کی؟
جی وسیم بھائی، یہ اس طرح تھا کہ پینل آف چیئرمین میں پہلا نام تھا میرا، تو میں ہاؤس چیئر جب کر رہا تھا تو مجھے یہ خبر پہلے سے میرے پاس موجود تھی، وہ 19 بچوں کے حوالے سے کہ دواؤں کی عدم فراہمی کی وجہ سے پارا چنار میں 19 بچوں کا انتقال ہو گیا. یہ اخباری خبر تھی. تو میں جب چیئر پہ بیٹھا تو میں نے پارلیمانی سیکرٹری جو ہے ان سے کہا کہ بھئی یہ میں نے خبر اخبار میں پڑھی ہے اور یہ 19 بچوں والی بات ٹھیک ہے کہ دوائیں وہاں نہیں پہنچ رہی؟ 19 بچے بہت بڑی تعداد ہے اور بچے اس قوم کے بچے ہیں، تو یہ آپ مجھے اس کا کنفرمیشن کریں اور تھوڑی دیر میں جب تک ہاؤس چلا رہا ہوں میں آپ مجھے کنفرم کر کے بتائیں. تو وہ جب گئے ہیں پارلیمانی سیکرٹری صاحب اور اس کے بعد وہ آئے تو انہوں نے رپورٹ دی تو 19 نہیں وہ 29 تھے دراصل. تو انہوں نے کہا جی اب تک جو ہے وہ 29 بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور وہ دواؤں کی عدم فراہمی کی وجہ سے. پھر انہوں نے پروونشل ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ ہیلتھ کا اس کو ان کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی، اور پھر وہی جنگ جو ہوتی ہے کہ صوبے کی ذمہ داری ہے وفاق کی. تو میں نے اس پر سیدھی بات کی جو مجھے کرنی چاہیے تھی، جو میرے ضمیر کے مطابق تھی کہ بچے قوم کے بچے، یار یہ صوبائی قومی معاملات کو چھوڑو، اگر سڑکیں بند ہیں تو یہ ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی ہم اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا یہ ان بچوں کے یا ان اسپتالوں کے پاس دوائیں پھینکنے کے بھی کام نہیں آ سکتے؟ اور پھر میں نے پی ٹی آئی کے بھی چیئرمین صاحب جو ہیں غور صاحب ان کو بھی کہا کہ جی وہاں صوبے میں آپ کی حکومت ہے، اور فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کو بھی میں نے کہا کہ جی آپ اپنا بھی کوشش کیجئے، جو آپ سے بنتا ہے آپ کیجئے، جو صوبے سے بنتا ہے صوبہ کرے. کم از کم بچے اس طرح تو جو ہے نا وہ دوائیں نہ ملے اور بچے اس قوم کے مر رہے ہیں اور یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں. تو یعنی آپ تو اور پریشان کو آپ بتا رہے ہیں، جو کہ کوئی اخباری خبر نہیں ہے، بلکہ آج جنہوں نے ہاؤس چیئر کیا ہے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی بتایا گیا ہے کہ 19 بچے نہیں جاں بحق ہوئے دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے، 29 بچے جاں بحق ہوئے. کیا کہوں میں اس پہ؟ اب سر بہت شکریہ. قادر پڑلی صاحب آپ موجود تھے، فیصل ایدی صاحب وہاں پر موجود ہیں. فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پارا چنار پہنچے، اپنی ایئر ایمبولینس لے کر وہاں پہنچے. اگر آپ ہمیں ذرا پہلے تو مختصر بتا سکیں کہ آپ نے وہاں کیا حالات دیکھے ہیں؟ ایئر ایمبولینس سے آج ہم صبح تقریباً 11 بجے کے قریب پارا چنار پہنچے ہیں، اور یہاں کی جو صورتحال میں سب سے پہلے تو ہاسپٹل گیا. یہاں پہ ہم نے ہاسپٹل سے رابطہ کر کے پہلے ہی 2 مریضوں کو یہاں پہ بلوا لیا تھا، جن کو جیسے ہی ہم اترے ہیں ہم مریضوں کو اسی ایئر ایمبولینس کے ذریعے پشاور شفٹ کر دیا. اور اس کے بعد ہم سول ہاسپٹل، یہاں کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے پارا چنار، وہاں گئے. وہاں کی جو ہے وہ انتظامیہ سے میری بات چیت ہوئی، وہاں کے مریضوں سے میں ملا تو ہر مریض نے مجھے یہی بتایا کہ یہاں پہ دوائیاں نہیں مل رہی ہیں، یہاں پہ ہیٹنگ فیسلٹی نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ڈاکٹر آپریشن نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اور اس میں ان کو بہت سارے مریض ہیں، ان کو پشاور جانے کی ضرورت ہے. اس میں بہت سارے ڈائلیسس کے مریض تھے، دل کے مریض تھے، ان میں بچے بہت سارے جو ہیں وہ جو نمونیا کا شکار ہیں، ان کو ہیٹنگ نہیں مل رہی اور دوائیاں نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے بچوں کی بہت زیادہ تعداد یہاں پہ انتقال کر گئی ہے. جو مجھے انہوں نے فگر بتایا تقریباً 27 کے قریب بچے جو ہیں صرف اسی ایریا میں مرے. اور اس لڑائی کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر کے جو ہے وہ سیٹل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ملک دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے لوگ اس وقت 4 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے وہ اس وقت قحط کا شکار ہے. یہاں پہ 2.5 مہینے سے کوئی خوراک نہیں آئی. ہم یہاں پہ جو کچھ بھی کھا پی رہے ہیں اس میں کبھی کسی جگہ چینی نہیں مل رہی تو کسی جگہ نمک نہیں مل رہا تو کسی جگہ کیا نہیں مل رہا. تو یہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کھانے پینے کی بھی شارٹیج ہے. اور پختون جو عمائدین ہیں وہ اس معاملے کو جو ہے، کیونکہ دونوں طرف پختون ہیں، مل کے جو ہے وہ اس کو امن کریں اور جو ہے وہ بہتر انداز میں راستے کلیئر کریں. اس میں سب کا ہی نقصان ہوا. یہ آپ نے تفصیل بتا دیا. اگر میں آپ سے پریسائزلی پوچھوں کہ کس چیز کی سب سے زیادہ اس وقت قلت ہے وہاں، دواؤں کی، خوراک کی؟ پارا چنار میں یہ کرم ایجنسی کا بہت بڑا علاقہ ہے، اس کو شاید اپر کرم کہتے ہیں، اور یہاں پہ تقریباً 4 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے. اور یہاں پہ ادویات کی بھی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی مر رہے ہیں اور بڑے بھی مر رہے ہیں. ڈائلیسس کے پیشنٹ بھی مر رہے ہیں اور انسولین شوگر کے پیشنٹ، میں خود شوگر کا مریض ہوں. یہاں پہ شوگر کی دوائیاں نہیں مل رہی ہیں.
اور بہت بری صورتحال ہے، اور ہر کوئی جو ہے یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ادویات جلدی پہنچائیں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں اور ان کی جانیں جا سکتی ہیں۔ خوراک کی بھی یہاں پہ کمی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ جس گھر میں گئے یہاں پہ شکر موجود نہیں ہے، اور دیگر جو لازمی جو پکانے کے لیے لکڑی نہیں ہے یہاں پہ پکانے کے لیے، لکڑی کی قلت ہے، ہر چیز کی قلت ہے، اور اس بحران کو جو ہے وہ جتنا جلدی ہم ریزالو کر سکیں اتنا ہی انسانیت کے لیے۔ ویسے یہ جو خوراک جتنی بھی آ رہی ہے تو آپ نے ہلا دینے والی باتیں بتا رہے ہیں، وہ کس ذریعے سے آ رہی ہے خوراک؟ زمینی رستہ تو بند ہے 70 دنوں سے، مینیج نہیں ہو پا رہا وہ تو۔ خوراک نہیں آ رہی ہے، نہ ہی ادویات آ رہی ہیں۔ یہاں پہ جتنے میڈیکل اسٹور بھی ہم نے وزٹ کیے وہ سب خالی پڑے ہوئے ہیں۔ میڈیکل اسٹور کی ایسوسیشن والوں نے بھی ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ان کے لیے جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں وہ ہم ان کو ٹرانسپورٹ کریں، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم سرکاری ادویات ہم جب ٹرانسفر کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم میڈیکل کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ادویات کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ دیں گے، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بلیک نہیں کریں گے یہاں پہ کسی بھی میڈیسن کو، اور انسانیت کے خاطر جو ہے وہ منیمم بلکہ وداؤٹ پروفٹ جو ہے وہ لوگوں کو دیں گے۔ اور یہ اس صورتحال میں سب سے ہلا دینے والی بات ہے وہ معصوم بچوں کی اموات کی خبریں آنا، یہ ادویات کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں؟ کیوں یہ بچوں کی اموات کیا ہے وجہ سب سے بڑی فیصل بھائی؟ سب سے زیادہ بچوں کی اموات 27 کے قریب بچے مرے ہیں کچھ عرصے کے اندر، اور ان کے سب سے زیادہ جو بڑی وجہ ہے وہ نمونیا ہے، اور اس کا علاج بھی نہیں۔ ایک تو ان کے پاس اینٹی نمونیل میڈیسن نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے کہ بچوں کو گرم رکھ سکیں، تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ انتقال کرنے کا سب سے زیادہ۔ یہ ابھی اس میں گورنمنٹ نام کی ایک چیز ہوتی ہے، تو وہ کیا سہولیات دے رہی ہے؟ اس نے کیا گورنمنٹ اب تک کیا پرووائڈ کیا ہے فیصل؟ حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا ہمارے آنے کے بعد انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر بھیجا ہے، پچھلے دنوں بھی انہوں نے کچھ ہیلی کاپٹرز بھیجے تھے، آج انہوں نے پورا ہیلی کاپٹر ادویات سے بھر کے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی وہ میڈیسن بھیجیں یہاں سے جو ہے وہ زخمیوں کو یا جو بیمار ہیں جو ایکیوٹ بیمار ہیں جن کو زیادہ میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے ان کو پلیز لے جائیں، واپس خالی نہ جائیں۔ بالکل، بہت معقول تجویز۔ آخری بات، یہ آپ کا بطور مجموعی اس بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی تجویز یہ کروں گا کہ دونوں طرف سے جو عمائدین ہیں وہ اپنے لڑکوں کو ٹھنڈا کریں اور ان کو کہیں کہ درگزر کریں، جو نقصان ہوا ہو گیا، اب ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، مل کے رہیں، اور امن جرگہ جو کوشش کر رہا ہے، جو حکومت پاکستان پچھلے کئی دنوں سے کوشش کر رہی ہے امن جرگے کی کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس علاقے کو ایک امن کا گہوارہ ہے۔ بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب۔ مجھے نہیں معلوم ایدھی صاحب کی روح اس وقت کیسے تڑپ رہی ہوگی کہ پاکستان کے ایک علاقے کے بارے میں وہاں بیٹھے ہوئے ان کے فرزند ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں میڈیکل اسٹور خالی ہو گئے ہیں، وہاں دوائیں نہیں ہیں، شوگر کے مریض الگ خوار ہو رہے ہیں، ڈائلسس کے پیشنٹ الگ خوار ہو رہے ہیں، اور دوائیں نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے بچے مر رہے ہیں۔ یہ ہے پارا چلا۔